اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ و صدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں، خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں، رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ذیقعت کی 14 تاریخ ہے، مئی 2024 کی آج 23 تاریخ، اور آج دن ہے جمعرات کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے دن کا آغاز بہترین انداز میں ہوا ہوگا۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ آپ کے آج کے دن کی تمام حاجات کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو پروردگار عالم دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، موسم کے حالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مانچسٹر سے شروع کریں گے تو بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ مانچسٹر میں اس وقت بہت زور و شور سے بارش برس رہی ہے۔ ٹیمپریچر اس وقت مانچسٹر میں 12 ڈگری سیلسیس ہے، ہائیسٹ آج 15 تک جائے گا، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جائے گا۔ سویئر ویدر وارننگ جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں، رین وارننگز، اور یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ تقریباً جاری رہیں گی آج 12 بجے سے لے کر تقریباً نیکسٹ ڈے تک کے لیے۔ اور ناظرین، اب ہم آپ کو موسم کی صورتحال بتاتے ہیں لنڈن کی، جہاں پر اس وقت بہت گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ٹیمپریچر اس وقت لنڈن میں 13 ڈگری سیلسیس ہے، ہائیسٹ آج 15 تک جائے گا، جبکہ لویسٹ ٹیمپریچر 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہائر ٹیمپریچر جو ہیں وہ تقریباً کل کے لیے ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی 19 ڈگری تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کل کا ٹیمپریچر۔ اور اب ہم آپ کو حالات بتاتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا کے، جہاں پر اس وقت بوندا باندی ہو رہی ہے۔ ٹیمپریچر اس وقت ایڈنبرا میں 12 ڈگری سیلسیس ہے، ہائیسٹ آج 14 رہے گا، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جائے گا۔ نیکسٹ منتھ کے لیے رین کی فورکاسٹ کی جا رہی ہے۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی صورتحال، جہاں پر اس وقت مطلع بالکل صاف ہے۔ ٹیمپریچر اس وقت اسلام آباد میں 27 ڈگری سیلسیس ہے، بڑھتے ہوئے یہ 39 تک جائے گا، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جائے گا۔ کلیئر کنڈیشنز جو ہیں وہ تمام دن جاری رہیں گی، اس کے علاوہ اگلی صبح تک جو ہے وہ کلیئر کنڈیشنز جاری رہیں گی، اور ونڈ گس اپ ٹو 6 مائلز پر آور چلتے رہیں گے۔ اب ہم آپ کو صورتحال بتا دیتے ہیں کچھ پاکستانی روپے کی، اس وقت اس کی قیمت خرید اور قیمت فروخت میں کیا کمی اور بیشی ہوئی ہے۔ بتاتے ہیں کہ US ڈالر کی قیمت خرید آج 277.35 رہے گی، جبکہ قیمت فروخت آج 280.1 رہے گی۔ یورو کی قیمت خرید آج 297 روپے رہے گی، جبکہ قیمت فروخت آج 300 روپے رہے گی۔ برٹش پاؤنڈ کی قیمت خرید آج 349.5، جبکہ قیمت فروخت 353 روپے رہے گی۔ UAE درہم کی قیمت خرید آج 75.2، جبکہ قیمت فروخت 75.95 رہے گی۔ سعودی ریال کی قیمت خرید آج 73.45، جبکہ قیمت فروخت 74.2 روپے رہے گی۔ کینیڈین ڈالر کی قیمت خرید آج 203 روپے، جبکہ قیمت فروخت 205 روپے رہے گی۔ اور آسٹریلین ڈالر کی قیمت خرید آج 183 روپے، جبکہ قیمت فروخت 184.8 روپے رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تو صورتحال ہے کرنسی کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ کو مزید انفارمیشن لینی ہو تو آپ اپنے لوکل کرنسی ایجنٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کرنسیز کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، جو ہے اب ہم بڑھیں گے ہمارے سیگمنٹ واک ود ہدایت کی طرف۔ واک ود ہدایت میں قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب معاف چاہتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم ان سے جو ہے وہ علم کی باتیں سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے، اور ہم ان سے علم کی باتیں سیکھتے رہیں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم واک ود ہدایت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین وعلى آلہ المنتجبین الغر المیامین۔
واک وِد ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عہدیِ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ یہ واک ہدایت کا خزانہ بن جائے، اور چاہتے ہم یہی ہیں کہ اس واک کے ذریعے ہم جائیں اور سیر و سلوک کے جو الہی ہے اس کی طرف جائیں، معصومین علیہ السلام کی طرف جائیں، وہ ان سے برکات حاصل کریں۔ اور یہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اس واک سے اگرچہ بہت زیادہ اس کا اچھا رسپانس آ رہا ہے، بعض علماء نے، بعض اسکالرس نے، بعض تک کے ٹی وی چینلز کے جو بانیان ہیں ان کی طرف سے بھی یہ پیغام باہر کے ہم ایک مختصر سی اس کو خدمت سمجھ لیں آپ انشاءاللہ العزیز، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اس مختصر سی جو سعی ہے، کوشش ہے، اس کا اجر جو ہے انشاءاللہ العزیز سارے جتنے سب مومنین دیکھ رہے ہیں انہیں عنایت فرمائے۔ آج ظاہر ہے کہ جمعرات کا دن بڑا اہم ہوا کرتا ہے، جمعرات کا دن عبادت کا ہے، جمعرات کا دن دعا کا ہوتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ الدعا مخ العبادت ہے۔ عبادت کی جو جان ہوا کرتی ہے، عبادت کی روح ہوا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہوا کرتی ہے۔ دعا بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اسد کئی دفعہ دعا کی تھی جناب ساری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، تو آپ یہ جو ہے نا یہ تصور بالکل غلط ہے، اس وجہ سے کہ کوئی دعا بھی آپ کی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ دعا کیا کریں، آپ دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، ایک دن وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ لہٰذا کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے دعا کرتے ہوئے، حتیٰ کہ بعض دعائیں کیا ہوتی ہیں مصلحت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، چونکہ مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے، مستقبل کے جو حالات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، اور بعض چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ لیکن دعا باہر کیف جو بھی انسان کرتا ہے اس کا اجر اس دنیا میں یا اس دنیا میں انسان کو ضرور ملتا ہے۔ اور جہاں تک بتایا گیا حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت کیا ہے، ایک دفعہ دیکھے گا اہل دعا کہ اتنا سارا ثواب یہ کہاں سے آ گیا ہے، اتنا سارا اجر، اتنا سارا ریوارڈ، یہ کیسے ہے یا اللہ، یہ کیا؟ وہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یہ وہ ریوارڈ ہے، یہ وہ اجر ہے، یہ وہ ثواب ہے جو تو نے دنیا میں دعائیں کی تھیں، ہم نے مصلحت کی بنیاد کے اوپر ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اس وقت بندہ یہ دعا کرے، یہ حسرت کرے گا، اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور سارے کا سارا اجر مجھے معاشر کے میدان میں ملتا۔ تو دعا کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں جی میری دعا قبول نہیں ہوئی لہذا دعا کرنے کا، یہ سوچ بذات خود وسوسہ ہوتا ہے کہ جو شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں
دعا کیا کرتے ہیں اور اپنے عجز اور اپنی انکساری کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ دعا اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم میں غرور نہیں آئے، ہم میں تکبر نہیں آئے، ہم میں کسی قسم کی جو ایروگنس ہے وہ ہم میں نہیں آئے۔ یعنی انسان کو یہ جو غرور کا نشہ ہے اور تکبر کا نشہ ہے اس سے یہ دعا ہمیں بچایا کرتی ہے۔ یہ بھی دشمنوں کی طرف سے ایک پالیسی ہے، کہتے ہیں کہ یہ دعا کیا ہے، ایک قسم کا افیون ہے، ایک قسم کی جو ہے نا وہ سستی نہیں۔ دعا تو انسان کو عملی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دعا انسان کو ہر قسم کے جمود سے، ہر قسم کے رکود سے بچایا کرتی ہے، تحرک پیدا کیا کرتی ہے۔ دعا انسان کی نفسیات کو، انسان کی ول پاور کو زیادہ کیا کرتی ہے۔ اہل دعا کا یہی صدقہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو چمنستان آباد ہیں، سارا گل و گلزار آباد ہے، یہ سارے کا سارا اہل دعا والوں کا صدقہ ہے۔ ہمیشہ اہل دعا کے صدقے میں یہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ رزق حاصل کرتی ہے، یہ اہل دعا کے تصدق میں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر دم شب جمعہ دیکھیں، جمعرات کا دن، شب جمعہ، اس میں زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ضرور پڑھا کریں۔ اس طرح بعض جو ہے نا وہ صلوات ادھوری پڑھتے ہیں، ناقص پڑھتے ہیں، دم کٹی پڑھتے ہیں، اور حضور نے بھی فرمایا کہ اس طرح مجھ پہ صلوات نہ پڑھا کرو۔ فرمایا کہ کیا ہے، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ جو ناقص درود ہے، دم بریدہ درود ہے، وہ مجھ پہ نہ پڑھا کرو۔ تو صحابیوں نے پوچھا، یہ سیاستہ میں بھی روایت، مفسرین نے بھی جو ہے نا اس کو، اہل سنت سب نے جو ہے نا اس بات کو لکھ دیا ہے کہ جب پوچھا صحابیوں نے، یا رسول اللہ وہ دم بریدہ، دم کٹی، ناقص صلوات کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر تو درود پڑھو، میری آل پہ تم درود نہ پڑھو۔ آج کی پھر جمعرات کے دن عبادت کے ساتھ خاص ہے، دعا کے ساتھ خاص ہے۔ ایک چیز جو میں آج یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے ضرور دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے ضرور دعا کریں۔ اور یہ بہت بڑی منزل ہے انسان کے لیے۔ ہم سب نے بالآخر جو ہے نا، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، کتنا بھی جیے گا لیکن ایک دن اس نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اپنے مرحومین کی جو یادیں ہیں انہیں کبھی نہیں بھولیں۔ اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، کم از کم جو ہے نا ایک صلوات جو ہے نا ہم سارے مل کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، محبان ہدایت کے جو ممبرشپ ہے اس میں بھی آپ لوگ ضرور حصہ دار بن جائیں۔ اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہم واک ود ہدایت ہے، ہم ہدایت کی طرف واک کر رہے ہیں یا نہیں ہے۔ ہدایت کی طرف واک کا مطلب ایک بذات خود اس کی ممبرشپ کو لینا ہے، تاکہ اپنی ایسوسیشن جو آپ کی ہے واک ود ہدایت کے ساتھ بھی بڑھ جائے، اور ہدایت کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے، سیر و سلوک ہے، وہ جڑ جائے۔ اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں اور وہ ممبرز نہیں ہیں ہدایت ٹی وی کے، وہ اپنی ممبرشپ بھی حاصل کریں۔ اور اس دعا کے، چونکہ دعا کا دن ہے، دعا کی رات ہے، شب جمعہ بھی بہت عظیم عبادت کی رات ہے، اور جمعرات کا دن بذات خود ایک بہت بڑی عبادت کے دن ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، کہ تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عابدین اور شاکرین، عبادت گزار بندے، مناجات کرنے والے، راز و نیاز کرنے والے جو بندے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت بہت شکریہ ادا کریں گے ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا. کچھ خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمہ خامنۂ نے آج شام قطر کے امیر تمیم بن حمد آل ثانی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی اور حالیہ المناک واقعے میں قطر کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. رہبر معظم انقلاب اسلامی سید علی خامنۂ نے صدر شہید رئیسی جیسے ہماگیر صدر کے کھو جانے کو مشکل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نقصان کے باوجود ملک کی ترقی اور اعتماد کے اس جذبے میں کوئی فرق نہیں یا تبدیلی نہیں آئے گی. ایران اور قطر کے درمیان کے شہید عبوری صدر محمد مقبر رئیسی کے مینڈیٹ کے دوران موجود تھے اور ان کا تعاقب کریں گے. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے خطے کے حالات اور استحکام اور امن کو تباہ کرنے کے لیے دشمنوں کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ خطے کے ممالک کے پاس تعاون اور ہم آہنگی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس ملاقات کے دوران قطر کے امیر تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی صدر رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور قطر کے تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں اور مستقبل میں بھی جاری رہیں گے. مجلس وحدت مسلمین کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام صدر جمہوری اسلامی ایران آیت اللہ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور دیگر حکومتی و مذہبی شخصیات کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں کی یاد میں تعزیتی ریفرنس صوبائی سیکریٹریٹ وحدت ہاؤس سولجر بازار کراچی میں منعقد ہوا. تعزیت ریفرنس نے MWM صوبہ سندھ کے صدر علامہ سید باقر عباس زیدی، جعفریہ الائنس کے صدر علامہ سید رضی جعفر نقوی، شیعہ علماء کونسل کے مرکزی جنرل سیکرٹری علامہ شبیر حسن میسمی، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما معراج الہدیٰ صدیقی، علامہ شیخ محمد سلیم، علامہ اصغر حسین شہیدی، علامہ باقر حسین زیدی، علامہ محمد حسین رئیسی، MWM کے ڈویژنل صدر علامہ صادق جعفری، ڈویژنل رہنما علامہ مبشر حسن، علامہ حیات عباس نجفی، علامہ نشان حیدر ساجدی اور دیگر نے خطاب کیا. مقررین نے کہا کہ شہید ابراہیم رئیسی انقلاب اسلامی کا حاصل تھے. وہ حقیقی معنوں میں رہبر انقلاب کے مطیع محض تھے، ایک جفاکش سیاستدان جو عوام کی خدمت کے لیے دن کا چین دیکھتا تھا نہ رات کا آرام. دور دراز علاقوں میں جا کر غریبوں کی داد رسی کرنا، ان کی دلجوئی کرنا شہید کا وتیرہ تھا. حکومت اسلامی کے قیام کے بعد سے لے کر تادم مرگ شہید ابراہیم رئیسی نے مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دیں. مقررین نے کہا کہ شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نوجوانی میں ایران عراق جنگ میں محاذ کے فرنٹ لائن پر نظر آئے. چیف جسٹس آف ایران مقرر ہوئے تو انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کی. حرم مطہر امام رضا علیہ السلام کے متولی بنے تو زائرین کے لیے جدید سہولیات کا انتظام کیا. انہوں نے مختصر سیاسی زندگی میں عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا لیا تھا. مقررین نے مزید کہا کہ شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی سیاسی جدوجہد میں دو کام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے. وہ ایک سعودی عرب کے ساتھ طویل عرصے سے معطل سیاسی اور سفارتی تعلقات کی بحالی اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں حماس کی اخلاقی، سیاسی اور عسکری مدد اور اسرائیل پر براہ راست فضائی حملہ. مقررین نے مزید کہا کہ اوائل انقلاب سے اب تک لاکھوں جوان، عام عوام، حکومتی شخصیات اور عسکری حکام دشمنوں کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس سے اسلامی انقلاب کی برکات کے سبب یہ نظام ہر سانے کے بعد مزید قوی اور مستحکم ہو کر ابھرتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ نظام اسلامی پوری دنیا کو ظلم و جور سے نجات دلانے کا وسیلہ بننے گا اور امام مہدی کی عالمی اسلامی حکومت کا زمینہ ساز قرار پائے گا. گزشتہ روز ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر العبداللہیان سمیت دیگر حکام کی نماز جنازہ آج تبریز میں ادا کی جائے گی. ایران کے سرکاری میڈیا نے حادثے کا سبب ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی کو قرار دیتے ہوئے بتایا کہ جنگل اور پہاڑی علاقے میں ہیلی کاپٹر کا مربع ایرانی ڈرونز نے تلاش کیا تھا. مشہد اور قم سمیت مختلف شہروں میں ابراہیم رئیسی کی وفات پر ہر شہری غمزدہ ہے. ایران میں قومی سانے پر آج سے 5 روزہ یوم سوگ منایا جائے گا. دوسری جانب نائب صدر محمد مقبر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور جبکہ ایران کے ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی کو قائم مقام وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا ہے. قائم مقام صدر آئندہ 50 روز میں صدارتی الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सफारत खाने जाकर ईरान में पेश आए सानहे पर ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर इब्राहीम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा हुआ। गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएं शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। सदर इब्राहीम रईसी शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। इस मौका पर ईरानी सफ़ीर का कहना था कि ईरान की हुकूमत और अवाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस मुश्किल वक्त में हमदर्दी के लिए अवाम और हुकूमत पाकिस्तान का तहे दिल से मशकूर हूँ। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम ख़बरें जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। इंशाल्लाह जो है हमारा अगला जो आवर होता है उसमें हमारे साथ हमेशा हमारे मौज़ूज़ीन होते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं जो कि अपनी फ़ील्ड में जो है वो महारत और अबूर हासिल रखते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे और हम आपको अपने टॉपिक के बारे में भी बताएंगे। फ़िलहाल जो है वो हम आपसे एक वक्फ़े के लिए जाएंगे और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा।